الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلبہ، یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سورت کے بہت سے نام ذکر کیے گئے ہیں، تقریباً 14 نام، سورہ فاتحہ کے 14 نام ذکر کیے گئے ہیں۔ مثلاً یہ سورۃ الحمد ہے، سورۃ الشکر ہے، سورۃ الشفاء، ام الکتاب، سورۃ الکنز، سورۃ الوافیہ، سورۃ الکافیہ۔ تو اس طرح اس کے 14 نام مفسرین نے نقل کیے ہیں، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ناموں کی کثرت عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ کے 99 نام ہیں۔ کسی بھی آدمی کے جب نام بڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مقام بڑھ رہا ہے۔ مثلا ایک شخص حافظ بنا تو ایک صفت آئی، پھر اس کے بعد وہ عالم بنا تو دوسری صفت آ گئی، دوسرا نام آ گیا، یعنی حافظ عالم۔ پھر اس کے بعد وہ داعی بنا، حافظ عالم داعی۔ جانا اور تفسیر لکھی تو مفسر، پھر وہ محدث۔ جتنی صفات بڑھتی ہیں اتنا مقام بڑھتا چلا جاتا ہے، جتنی صفات کم ہوں گی تو اتنا مقام کم ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے سورہ فاتحہ کی صفات بہت ہیں تو اس کا مقام بہت ہے۔ ارے باتیں نہ کرو بھائی، باتیں نہ کرو، تمہاری آواز بند کرنا اب ضروری ہے، ورنہ تو باتیں کرتے رہو گے تو پڑھانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ جنید خان جی مولانا صاحب ادھر صاحب مائک بند کر دیجئے، آخری میں کھول دیجئے گا۔ ہاں یہی کرنا پڑے گا، ورنہ یہ لوگ جو ہے نا اب یہ سب چیزیں سیکھنی بھی پڑیں گی کہ کہاں سے بند ہوتا ہے کہاں سے کھلتا ہے۔ بند ہوا تو لہذا صفات کی بنیاد پر مقام طے کیے جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے 14 نام ہیں جس سے اس کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ اس کو جو کہتے ہیں، اس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت جو مکمل اتری ہے وہ سورۃ الفاتحہ، مکمل جو سورت آئی ہے قرآن کی سب سے پہلے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اس لیے اس کو الفاتحہ کہتے ہیں، ابتدائی سورت، پہلی سورت۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ قرآن کی پہلی سورت ہے، اس لیے اس کو الفاتحہ، یعنی قرآن کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے۔ یہ دو بنیادی وجہ ہیں سورۃ الفاتحہ کہنے کی۔
باقی یہ سورۃ الشفا ہے، سورۃ الشکر ہے، سورۃ الحمد ہے، سورۃ الکافیہ ہے، سورۃ الکافیہ ہے، ام الکتاب ہے، یعنی پوری کتاب کا مغز نچوڑ ہے اس میں۔ سورہ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی کیا اہمیت ہے؟ احادیث میں فرمایا گیا کل امر ذی بال لم یبدأ بالحمد للہ فہو ابتر۔ یہ حدیث بہت مشہور ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ یا بسم اللہ یا بذکر اللہ، یہ تین قسم کے الفاظ احادیث میں آتے ہیں کہ ہر کام، اہم کام اگر بسم اللہ سے نہیں شروع کیا جائے گا تو وہ ناقص اور ادھورا ہے۔ لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام سے پہلے کرنا مسنون ہے، اور یہ بابرکت عمل بنا دیتی ہے۔ جو کام بسم اللہ سے جڑ جائے گا وہ عبادت، جو کام بسم اللہ سے الگ ہو جائے گا وہ عبادت نہیں۔ مثلا آپ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھانا سنت اور عبادت اس وقت بنے گا جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھائیں گے، تو کھانا کھانا عبادت ہو گیا۔ آپ پڑھنے جا رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھیں گے تو یہ سنت کا عمل ہے، عبادت ہو گیا۔ پوری زندگی سنت والی بنتی ہے جب کاموں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کر دیا جائے۔ لہذا بسم اللہ کی بہت اہمیت ہے، اور بسم اللہ کے پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، رحمان کے دائرے میں آپ آ جاتے ہیں، شیطان سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہر کام کے شروع کرتے وقت اہتمام کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلا جو حرف ہے وہ با ہے، با، بس۔ عربی زبان میں با کے بہت معنی ہیں، عام طور پر مفسرین تین معنی اس کے ذکر کرتے ہیں کہ یہ با باء مصاحبت ہے، مصاحبت، ساتھ ساتھ۔ نمبر دو باء استعانت ہے، استعانت، یا پھر نمبر تین یہ باء برکت ہے، برکت کا با۔ لہذا تینوں کے اعتبار سے معنی الگ ہو جائیں گے۔ یعنی بسم اللہ یہ باء مصاحبت ہے تو ترجمہ ہوگا اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ، مصاحبت ساتھ۔ استعانت کے معنی کریں گے تو اللہ کی مدد کے ساتھ، لفظ مدد بڑھ جائے گا استعانت کی وجہ سے، اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اور جب اس کو برکت کے معنی میں لیں گے تو ترجمہ کریں گے اللہ کی برکت کے نام کے ساتھ۔ تو ترجمہ بھی بدل جائے گا جب بے کے معنی بدلیں گے، تو یہ با مصاحبت کا بھی ہو سکتا ہے، استعانت کا بھی ہو سکتا ہے، برکت کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عربی زبان میں اور بھی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اسم کے معنی نام کے ہیں، سمو کے معنی بلندی کے ہیں، لیکن اسم نام کے لیے، ذات کے لیے بولا جاتا ہے۔ تیسرا لفظ ہے اللہ۔ اللہ اسم ذات ہے، یہ وہ لفظ ہے جو کسی کے لیے
بولنا جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ ایک ہے، اس لیے اس کا تثنیہ اور اس کی جمع نہیں آتی۔ اللہ کا حقیقی نام اللہ ہی ہے، باقی جتنے بھی نام ہیں وہ سب صفاتی نام ہیں، صفات ہیں، وہ ذات نہیں ہے، صفات۔ رحمان، رحیم، مالک، خالق، مہیمن، جبار، قہار، یہ سب صفاتی نام ہیں، حقیقی نام اللہ، نہ اس کی جمع نہ اس کا تثنیہ، کیونکہ اللہ کی ذات دو نہیں ہے، بہت سی نہیں ہے، صرف ایک ہے، لہذا اس میں توحید کا پیغام ہے۔ دوسرا لفظ ہے اللہ کی صفات میں الرحمن، تیسرا ہے الرحیم۔ رحمان اور رحیم دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ رحمان کے اندر عمومیت ہے، عموم، اللہ سب پر مہربان ہے۔ رحمان کا مطلب سب پر، اور سب کا مطلب مومن، کافر، فاسق، فاجر، جانور، حیوانات، نباتات، کائنات، سب پر۔ الرحمن کے اندر عمومیت ہے، جس کو کہتے ہیں عام الرحمہ، جس کا اردو میں ترجمہ کریں گے سب پر مہربان، سب پر۔ لہذا یہ لفظ رحمان ایسی صفت ہے جو کسی کے لیے بولنا جائز نہیں۔ آپ کسی کو کہیں رحمان صاحب آئیے، رحمان صاحب آپ کیسے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ عبد الرحمن کہیں گے، بہت سے لوگ عبد الرحمن کی جگہ پر رحمان رحمان کہنے لگتے ہیں، تو یہ ناجائز ہے، اپنی زبان سے غلط جملہ استعمال کر رہے ہیں۔ لفظ عبد لگانا ضروری ہے، کیونکہ رحمان وہ صفت ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ ساری کائنات پر رحم کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ عام الرحمہ اللہ کی صفت ہے۔ دوسری صفت ہے الرحیم۔ الرحیم مبالغہ کا صیغہ ہے، لیکن اس کے اندر عمومیت نہیں ہے بلکہ کمال ہے۔ تام الرحمہ، اس کو کہتے ہیں تام الرحمہ، بھرپور، بہت زیادہ رحمت کے لیے رحیم بولتے ہیں، عموم والی رحمت کے لیے رحمان بولتے ہیں۔ یہ دونوں کا فرق ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ لہذا بہت زیادہ رحمت اس کے لیے رحیم ہے، اور اس کا مظہر جنت ہے۔ جنت میں بہت رحمتیں ہوں گی، بہت بھرپور انداز، اور یہ لفظ رحیم ایسا لفظ ہے جو دوسروں کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ کسی نے سب کچھ آپ کو لٹا دیا، ساری دولت اپنی آپ کو دے دی، تو یہ ہو سکتا ہے۔ لہذا لفظ رحیم بول سکتے ہیں، رحیم صاحب آ رہے ہیں، رحیم صاحب جا رہے ہیں، رحیم صاحب کھا رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے بھی اپنے نبی کے لیے رؤوف الرحیم ذکر کیا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ لفظ رحیم اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، لہذا یہ دوسروں کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہذا ہر کام کے شروع میں بسم اللہ۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے تقریر، خطبہ، اور ایک ہوتا ہے لکھنا، بولنا، بیان کرنا، یعنی کتاب پڑھنا، لکھنا۔ تو دو عمل ہیں۔ سنت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تقریر کی جائے، جب وعظ و نصیحت کی جائے، جب خطبہ دیا جائے، تو اس کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے۔ یہ مسنون عمل ہے۔
خطبہ اور تقریر کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے اور تحریر کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا چاہیے۔ یہ مسنود طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطوط لکھے تھے بادشاہوں کو تو بسم اللہ سے شروع کیا تھا، اور آپ جب مسجد نبوی میں خطبہ دیتے تھے، تقریر کرتے تھے، تو آپ الحمدللہ سے شروع کرتے تھے۔ دونوں کا فرق بھی ذہن میں رہے، ورنہ عام طور پر لوگ بسم اللہ سے شروع کر دیتے ہیں تقریر۔ یہ جائز تو ہے لیکن مسنون نہیں۔ مسنون الحمدللہ سے، تحریر بسم اللہ سے شروع کرنی چاہیے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا جز ہے، قرآن کا حصہ ہے۔ یہ ایک آیت ہے، اور احناف اس بات کے قائل ہیں، امام ابو حنیفہ، کہ سورہ نمل میں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ سورہ نمل کا حصہ ہے، باقی بسم اللہ جو سورتوں کے درمیان میں لکھی جاتی ہے وہ ایک آیت ہے قرآن کی، لیکن اس سورت کا حصہ نہیں، آیت فصل ہے، دو سورتوں میں فصل کرنے کے لیے بیچ میں لکھی جاتی ہے۔ اسی لیے احناف کے یہاں جب نماز پڑھی جائے گی تو سورہ فاتحہ کو جہری نمازوں میں سرًا پڑھیں گے، خاموشی کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ وہ اس سورت کا حصہ نہیں ہے۔ امام شافعی وغیرہ کے نزدیک سورہ فاتحہ کا حصہ ہے بسم اللہ، اور ہر سورت کا حصہ ہے، اسی لیے ان کے یہاں جب سورت شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو لہذا جہرن وہ پڑھیں گے، ہمارے یہاں سرن پڑھی جائے گی، اور یہ پڑھنا سنت ہے، ضروری نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، لفظ الحمد اس میں جو الف لام ہے، یہ لام استغراق کہلاتا ہے۔ استغراق، ساری تعریف جتنی بھی دنیا میں تعریفیں ہو سکتی ہیں وہ الحمد میں آ گئی۔ لہذا سارے جہاں کی حمد و ثنا اگر ہو سکتی ہے تو کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ یہ لام اختصاص ہے، للہ کا لام اختصاص، سارے جہاں کی تعریف اللہ کے لیے خاص ہے، کسی کے لیے تعریفیں نہیں ہو سکتی، کیونکہ خالق، مالک، رازق، داتا سب کچھ تو اللہ ہے۔ لہذا ساری تعریفیں اللہ کو زیب دیتی ہیں۔ کیوں؟ ایک سوال آتا ہے دل میں کہ کیوں؟ تو اللہ نے یہاں 4 صفات بنیادی بیان کی، 4 باتیں۔ اللہ کی کیوں تعریف کرو گے؟ انسانوں کی نہیں کرو گے، جنات کی نہیں کرو گے، کسی کی نہیں کرو گے، کیونکہ کوئی تعریف کے لائق ہی نہیں ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنے پر آ جاؤ تو تھک جاؤ گے، شمار نہیں کر سکو گے۔ روزانہ کی نعمت، ہماری یہ جو سانسیں آ رہی ہیں، ہم بول رہے ہیں، ہر سانس اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اس کا پھندا لگ جائے تو لوگ اسپتال پہنچا دیں۔ اس سانس کا حق ہم نہیں ادا کر سکتے، چہ جائے کہ لاکھوں نعمتیں اور ہیں۔
پورا جسم نعمت ہے، جسم کے اندرون نعمت ہے، بیرون نعمت ہے. ابھی فضا ہوائیں بند ہو جاتی ہیں، گھٹن ہونے لگتی ہے، آکسیجن کم ہو جائے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ موت سامنے کھڑی ہو گئی. لہذا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کیوں؟ اس کے لیے پہلی صفت اللہ نے بیان کی، رب العالمین. اللہ کی کیوں تعریف کرو گے؟ وہ رب ہے. رب کے معنی کیا ہیں؟ ابتدا سے لے کر انتہا تک آہستہ آہستہ اضافہ کرنا. ابلاغ الشیء شیئا فشیئا الی حد الکمال. ایک چیز کو ابتدا سے انتہا تک پہنچانا، یہ ہے رب. انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، آدم کو، اور اس کے بعد انسانوں کو اللہ نے آہستہ آہستہ تربیت دی. کس طرح؟ قرآن میں کئی جگہ اس کا حوالہ آیا ہے. انسان کی ابتدا ایک ناپاک منی کے قطرے سے ہے. اس کے بعد یہ منی کا قطرہ خون بنا، خون بننے کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنا، گوشت کا لوتھڑا بننے کے بعد اللہ تعالی نے اس کے اندر ہڈیاں پیوست کر دی، اور اس کے بعد پھر اس کے چہرے پر، جسم پر غلاف چڑھا دیا. اس طرح یہ مکمل بن گیا. پھر اس کے بعد روح پھونکی گئی تو حرکت کرنے لگا. پھر اس کے بعد رحم مادر میں 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے 9 مہینے جتنا بھی اللہ کو رکھنا تھا رکھا. اس کے بعد دنیا میں اس کو بھیجا تو دنیا میں کیا تھا، پھر کیسے کیسے بڑھا. یہ سب رب کے اندر معنی آتے ہیں. ربن، ابتدا سے، بلکہ عدم سے وجود، وجود سے کمال. یہ لفظ رب کے معنی ہیں. لہذا لفظ رب اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال کرنا ناجائز ہے. رب آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے. ہاں اگر اضافت کریں تو جائز ہے. رب المال، رب البیت، رب الدار، یہ کہہ سکتے ہیں، اضافت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، گھر کا مالک، دکان کا مالک، کپڑوں کا مالک. لیکن صرف لفظ رب بولنا یہ ناجائز. یہ رب کا لفظ خاص ہے اللہ کے لیے، کیونکہ ابتدا سے انتہا تک وہی پہنچاتا ہے. اس کے بعد ہے عالم، عالمین، یہ جمع ہے. عالم کی جمع عالمین. عالم کہتے ہیں ما یعلم بہ، جس کے ذریعے سے کسی چیز کو پہچانا جائے. ما یعلم بہ کو عالم کہتے ہیں، جس سے آپ کوئی پہچان بنا سکے. لہذا سارے جہانوں کا یہاں جمع ہے. عالم کتنے ہیں کوئی جان نہیں سکتا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 40,000 عالم ہیں. یہ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے. عالم 40,000 ہے. امام مقاتل جو امام تفسیر کہلاتے ہیں، امام تفسیر، امام مقاتل کہتے ہیں کہ 80,000 عالم ہیں. 80,000 عالم ہیں. لہذا 80,000 یا اس سے بھی زیادہ عالموں کا مالک اور پالنہار کون ہے؟ اللہ.
آج سائنس نے بہت سے عالم کو دیکھ لیا ہے، ایک آسمان ہے، ایک زمین ہے، ایک ہوائیں فضائیں ہیں، نباتات ہے، جمادات ہے، حیوانات ہے، ایک عالم بھی ہے اور الگ الگ عالم بھی ہے۔ اس کے علاوہ چاند ہے، سورج ہے، اور اس کے گرد اور دنیا کے گرد چکر لگانے والے کتنے عالم ہیں۔ عالم کو کوئی پہچان نہیں سکتا، لہذا سارے جہاں، سارے عالموں کو چلانے والا، نظم و انتظام کرنے والا، اس کا پالا نہار تربیت کرنے والا اللہ ہے۔ یہ عقیدہ توحید کا سب سے مضبوط کڑا ہے۔ کوئی کچھ نہیں کرتا، زندگی کوئی نہیں دے سکتا، موت کوئی نہیں دے سکتا، اولاد کوئی نہیں دے سکتا، سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسری صفت الرحمن، اللہ سب پر مہربان، سب پر۔ دنیا میں اللہ کی رحمت عموم کے ساتھ ہے، کافر، مشرک، فاسق، فاجر، ظالم، بدماش، مومن، متقی، سب کو اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، زندگی گزر رہی، یہاں تک کہ نباتات کو، جمادات کو، یہاں تک کہ پودوں کو اللہ بڑھا رہا ہے، اور سب کے کام اللہ نے سب کو بانٹ دیے ہیں۔ تو وہ رحمان ہے، اور لفظ رحمان بھی ان اللہ کی صفات مختصہ میں سے ہیں جو کسی کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کسی کو رحمان نہیں کہہ سکتے۔ تیسری صفت ہے رحیم، رحیم، اور لفظ رحیم جو ہے یہ وہ صفت ہے جس میں کثرت ہے، بہت زیادہ، بہت انعام، بہت مہربان۔ لفظ رحیم یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، اور یہ لفظ وہ ہے جو عام لوگوں کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے۔ چوتھی صفت اللہ نے بیان کی مالکی یوم الدین، مالک۔ کہیں پر قرآن میں مالک ہے اور سورہ ناس میں ہے ملک، دونوں کے معنی ایک ہیں، اور جب لفظ بڑھتا ہے تو اس میں طاقت بڑھتی ہے، تو ملک سے زیادہ مالک کے اندر طاقت ہے، اور مالک بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، جیسا کہ فرمایا گیا لا مالک الا اللہ۔ مالک کہتے کس کو ہیں؟ مالک اس کو کہتے ہیں جس کے قبضے میں ساری چیزیں ہوں اور پورا تصرف بھی ہو۔ مالک اور ملک اس کو کہتے ہیں جس کے قبضے میں ساری چیزیں ہوں اور اس میں تصرف بھی اسی کا ہو۔ لہذا اگر ہم دیکھیں تو ہماری ملکیت کمزور ہے، ہم کسی چیز کے مالک ہیں لیکن تصرف پورا نہیں ہوتا، وہ چیز خراب ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ ہم دکان کے مالک ہیں، دکان میں کمی نقص ہوتا رہتا ہے۔ ہم چیزوں کے مالک ہیں، وہ ہمارے ہاتھ سے چلی جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، تو ہم ناقص مالک ہوتے ہیں۔ لیکن کامل مالک جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہو، جس طرح چاہے وہ کرے، وہ مالک حقیقی ہے، اور یہ صفت صرف اللہ کی ہے، لا مالک الا اللہ۔ تو مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ یہاں جو روز جزا کہا ہے اللہ نے،
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کا وہ مالک نہیں ہے، بلکہ روز جزا کہہ کر اللہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اس کی بادشاہت، اس کی ملکوتیت آنکھیں دیکھیں گی میدان حشر میں، جزا والے دن، کیونکہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ دنیا میں جزا نہیں ہے، کسی کو جزا مل جائے الگ بات ہے، اصل دنیا دار الجزا نہیں ہے، دار العمل ہے، یاد رکھیے گا۔ بہت سے لوگ اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں کہ بڑا پیسہ ہے، بڑی دولت ہے، کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ علامۃ الدہر ہے، بڑی عزت ہے، تو دنیا کی ظاہری عزت، دنیا کا مال، یہ کسی کے اعلیٰ ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ اعلیٰ ہونے کی علامت نہیں ہے۔ لہذا کسی کی تعریف سن کر آپ دھوکہ نہ کھائیں، کسی کے پیسے کو دیکھ کر یہ نہ سوچے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اس لیے کہ مال کا ہونا، شہرت کا ہونا کبھی عزت ہے، کبھی ذلت ہے، کبھی اللہ کی سزا ہے، کبھی آزمائش ہے، کبھی فتنہ ہے۔ اس لیے نہ مال کی کثرت کو نعمت کہا جا سکتا ہے، نہ انسان کی جسامت اور شہرت کو عزت کہا جا سکتا ہے۔ عزت تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور جو تقوی میں شامل ہے، تقوی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں کیونکہ دار العمل ہے، سب سے زیادہ اگر کام کروایا جاتا ہے تو نبیوں سے، اور دنیا میں سب سے زیادہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں تو نبیوں کی، اور نبیوں میں بھی رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ستایا گیا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، دنیا میں سب سے زیادہ پریشانیاں، آزمائشیں، الجھنیں اگر ہوتی ہیں تو نبیوں کو ہوتی ہیں۔ لہذا آج ہمارا انداز الگ ہے، کسی کو دیکھ لیا کہ پریشانی میں ہے، بیماری میں ہے، ارے اللہ کا غضب، اللہ کا عذاب۔ یہ عذاب کی شکلیں نہیں ہیں، یہ غضب کی شکلیں نہیں ہیں۔ اس لیے کہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے اور صبر کرے تو یہ بیماریاں رفع درجات، کفارہ سیئات کا ذریعہ ہے، بلندیوں کا ذریعہ ہے۔ اور یہ بات حضرت عائشہ نے بڑی صراحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب میں بیماروں کو دیکھتی تھی تو یہ سوچتی تھی کہ اللہ کا غضب ہو گیا ان پر، اللہ کی پکڑ آ گئی، اور پھر کہتی ہیں کہ جب میں نے رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض وفات میں 17 دن تک بیمار دیکھا، سخت ترین بخار، درد، اٹھنا مشکل، تو میں سمجھ گئی کہ بیماریاں یہ اللہ کی پکڑ نہیں ہے، یہ رفع درجات کے لیے بھی ہوتا ہے، کفارہ سیئات کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اس لیے کسی پریشان حال کو دیکھ کر آپ اس کو بددین نہ کہیے، کسی مالدار کو دیکھ کر آپ اپنی زبان نہ للچائیے۔ قارون بھی سب سے زیادہ مالدار تھا، فرعون بھی بہت بڑا تھا۔ دنیا میں آج باطل منڈلا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک اچھے ہیں
اور جو مجاہدین ہیں مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، جو حق ہے دبایا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، حق والوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، وہ اللہ کے نزدیک معزز ہیں۔ حق والا معزز ہے، باطل والا ذلیل ہے، چاہے وہ دنیا دار ہو، مال و دولت والا ہو۔ اس اعتبار سے اللہ نے کہا یوم جزا کی بادشاہت اللہ کی ہوگی۔ اسی کو ایک جگہ فرمایا گیا یوم ہم بارزون، جس وقت لوگ سامنے ہوں گے میدان حشر میں، یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، کوئی چیز اللہ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوگی۔ اس وقت اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، ارے بتاؤ تو بادشاہت کس کی ہے؟ کہاں گئے دنیا کے چھوٹے چھوٹے خدا؟ پردھان جی اپنی پردھانی پر ناز کر رہے ہیں، پنچایت والے پنچایتی پر ناز کر رہے ہیں، ایم ایل اے، ایم پی، وزیر، وزیر اعظم، صدر، اور اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے حضرت، محتمم صاحب، ناظم صاحب، فلاں صاحب، یہ عہدے آزمائشیں ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کیا حق ادا کیا تھا تم نے؟ اس کرسی کا کیا حق ادا کیا تھا؟ تو اس دن کہا جائے گا کہاں گئے چھوٹے چھوٹے مالک، کہاں گئے چھوٹی چھوٹی کرسی والے، کہاں گئے خدائی دعویٰ کرنے والے؟ تو کہا جائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار۔ آج دیکھ لو اللہ کی طاقت، دنیا میں نہیں دیکھ سکے تھے کیونکہ نور ایمانی نہیں تھا، قلب سلیم نہیں تھا، دل کا تقوی نہیں تھا، مادی آنکھیں تھی، کالا کلیجہ تھا، دل کے اندر روح تمہاری منافق تھی۔ تو منافقوں کو کہاں روشنی ایمان نظر آئے گی؟ منافقوں کو کہاں تقوی والی صفات نظر آئیں گی؟ منافقوں کو کہاں تقوی حق نظر آئے گا؟ ان پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ آج ہزاروں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے حق کے پردے پڑے، باطل کا ساتھ دے رہے ہیں، باطل کی تعریف کر رہے ہیں۔ کیوں؟ صرف مفادات، چاپلوسی، حسد، جلن، ایک دوسرے کی غیبتیں، یہ چیزیں کل ظلمات تاریخیاں بنی۔ اس لیے حقیقی مالک کو یہاں بھی سمجھو اللہ ہے، کسی سے ڈرو نہیں، کسی کا خوف نہ کرو۔ لا یخافون لومۃ لائم، یہ تھی صحابہ کی صفات، کسی سے نہیں ڈرتے تھے، حق بات کہنے میں کسی سے نہیں ڈرتے تھے، مال لٹ جائے، گھر لٹ جائے، آل اولاد مار دی جائے، خود قتل کر دیے جائیں، لیکن حق کا ساتھ دیں۔ آج ہمارے اندر سے یہ چیز نکل گئی ہے، اس لیے ہم بھی عوام ہو گئے ہیں، عالم کہلانے والا بھی حق نہیں بولتا ہے، علامہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، غلط بیانیہ کر رہا ہے، ذرا ذرا سی دنیا کے مفادات کی خاطر جھوٹوں کا ساتھ، غلط لوگوں کا ساتھ، باطل کا ساتھ جو دے گا، قرآن کہتا ہے جو باطل کا ساتھ دے گا کل قیامت کے دن وہ باطل کے ساتھ آئے گا، جو جھوٹوں کا ساتھ دے گا وہ جھوٹوں کے ساتھ آئے گا، جو مکاروں کا ساتھ دے گا مکاروں کے ساتھ آئے گا، چاہے آج اس کا چہرہ بشرا جتنا نورانی لگ رہا ہو۔ بھیڑیے کی کھالیں بہت سے لوگ پہنیں گے، درندوں کی کھالیں پہنیں گے، دیکھنے میں نورانی ہوں گے، دل کے کالے ہوں گے۔ ان کو پہچاننے کے لیے قرآن کو سامنے رکھنا ہوگا، ان کو پہچاننے کے لیے احادیث مبارکہ اور سیرت پاک کو سامنے رکھنا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چلیے بھائی، وقت تو بہت ہو گیا، سوال کا خانہ ختم ہو گیا ہے۔
مولانا یہ بات پوچھنی تھی، جو کتابت میں بسم اللہ لکھتے ہیں اس پہ حرمتی بھی ہوتی ہے کیا؟ گنتی وغیرہ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں کیا؟ گنتی لکھنے کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کا بہت لوگ ثواب 7 ملے 8 6 گا لکھتے ہیں. اور نہ سنت ادا ہوگی۔ اگر آپ ایسا کاغذ ہے جس میں دین کی باتیں ہیں تو بسم اللہ رکھنا چاہیے۔ اگر ایسی بات ہے کہ جو ردی